نے قوم عاد و سمود کا ذکر کیا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرما قوموں کی بربادی کا ذکر کرنا تھا، بلکہ بیان یوں بھی ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی دور میں قوم عاد و سمود کے ساتھ ہی قدیم عرب ختم ہو گئے، اور آج ہمیں جو عرب مشرق وسطیٰ یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے عرب ہیں، اصل عرب یا کہتانی عرب، جو کہ قوم عرب کے ایک شخص کہتان کی نسل سے ہیں جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یارب تھا جس سے لفظ عرب نکلا۔ دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں لیکن بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ آج عدنانی عرب یا عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے تھے اور جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے، اور پھر ان کی ایک یمنی خاتون سے شادی ہو گئی تھی اور پھر انہی سے آگے عرب نسل چلی۔ یہ دونوں عرب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسل سے ہیں۔ آج کے عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، چونکہ دیگر وقت کے ہاتھوں مٹ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عدنانی عرب تھے اور قبیلہ قریش بھی، جبکہ مدینہ منورہ میں مقیم عرب یعنی انصار کہتانی یا اصل عرب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ آج کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کچھ جگہوں پہ عدنانی یا وہ عرب جو یمن سے ہجرت کر کے یا مہاجر عرب بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی مقیم ہیں۔ گویا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی عربوں میں وہ یمن سے خود ہجرت کر کے آنے والے مہاجر عرب کہلاتے ہیں، جبکہ مدینہ میں جہاں ہجرت ہوئی وہاں اصل عرب نسل مقیم کہلاتی ہے۔ ان سب کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یکساں انداز حیات ہے، لیکن ایک قبائلی نظام کی مخصوص گہری تفریق بہرحال ان میں موجود ہے۔ آج دنیا میں 450 ملین کے لگ بھگ عربی زبان بولنے والے موجود ہیں، اور عربی کے حروف تہجی لاطینی حروف تہجی کے بعد سب سے زیادہ زبانوں یعنی عربی سمیت فارسی، پشتو، اردو وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آخر الزمان یعنی اینڈ آف ٹائم میں احادیث کے مطابق دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی، اور ایسا ہونے کی جو ممکنہ وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بڑی ایٹمی جنگ ہے، ایک بڑی نیوکلیئر وار، جس کے نتیجے میں بڑی قومیں، بڑے لوگ، بڑا انسان ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد غالباً آخری بڑے مار کے شاید 6 یا 7 ارب انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ اس دور میں موجود دنیا کی تمام بڑی آبادی لڑنے کے لیے، کیونکہ موجود ہی نہیں ہوگی اور انسان بڑے شہروں کو چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے دور دراز کہیں پہاڑی علاقوں کی پناہ لینے پہ مجبور ہوگا، اس لیے ان کے درمیان ہوگا۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ میں صرف صدیوں پہلے بیان کی گئی صحیح احادیث اور سب سے بڑھ کے قرآن شریف کی آیات سے عصر حاضر یا مستقبل کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہر ممکن احتیاط کے باوجود غلطی کا چونکہ بھرپور امکان ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا اس سلسلے کی ہر نشست میں ادا ہوتے ہر لفظ پہ طلبگار بھی ہوں۔ آخری مار کے چونکہ سرزمین عرب یعنی یمن، شام، نجد و حجاز اور بیت المقدس سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں کے علاوہ وسطی ایشیا یا پھر اس خطے میں جہاں جسے خراساں بھی کہا جاتا ہے وہاں ہوں گے، اس لیے گفتگو کے دوران ان علاقوں اور یہاں بستی قوموں کا کچھ ماضی بھی بیان کرتا ہوں۔ خطہ عرب کا ذکر اس لیے اس مرحلے پہ لازم کہ چونکہ امام مہدی کا ظہور دوران طواف کعبے میں ہوگا اور ان کی طرف مدینے سے آتا ایک لشکر زمین میں دھس جائے گا، یا پھر حرم شریف کے اندر اور باہر خوریزی اور ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد جنگ اور 3 بادشاہوں کے بیٹوں کی کعبے بھی قبضے کی ناکام کوشش، یہ سب کچھ مکہ میں ہوگا۔ اس لیے ان تمام جگہوں کا بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ پہلا واقعہ یعنی ضرور امام مہدی وہاں ہوگا جس کے بعد دیگر واقعات وہاں سے پھیلیں گے، اس لیے کچھ ذکر عرب، سعودی عرب، مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک، طائف یعنی سعودی عرب کے تمام اہم ترین شہر حجاز میں ہیں، جبکہ دارالحکومت یعنی ریاض نجد میں ہے، جس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان موجود ہے جس کا تعلق اس علاقے سے ہے، گویا اصل مقام حجاز ہے۔
1932 میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز السعود نے رکھی، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر نجد سے کیا تھا۔ 1922 تک انہوں نے پہلے تمام نجد اور پھر 1925 میں حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا تھا۔ اور آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف 15 سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد امجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی، تو عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں 1824 میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا۔ لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبد الوہاب کے حامیوں نے، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، ان کی ریاض پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام عبد الوہاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم لیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کیے، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے سبیلا کے مقام پر مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پہ کچل دیا۔ ان کے ہم رہنما سلطان العتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب میں 1,00,000 سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نیشنل گارڈز بھی کہلاتا ہے اور ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کہ 1989 میں جب مسجد الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس گروہ کا سربراہ جوہیمان العتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا۔ عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا۔ حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا۔ یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری ہاشمی تھے جنہیں اس منصب پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ گویا 1925 تک امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں حکمران رہے، اور پھر جب ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے۔ وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور پہ اردن کا بادشاہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ یروشلم میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے طلال کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باعث
ایک ہی سال میں اقتدار سے الگ کر دیے گئے، اور پھر ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین بن طلال کو بادشاہ بنایا گیا، جو کہ اردن پر 1952 سے لے کے 1999 میں اپنی وفات تک حکمرانی کرتے رہے، اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد تھے۔ جہاں انگریزوں نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انعام کر دیا، وہیں شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے انعام کے طور پہ پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے دی گئی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے، اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تخت سنبھالا، اور 9 سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کا موقع ملا، کیونکہ 1958 میں عراق میں ہوتی بغاوت میں ہاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور شورشوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم ہوا، لیکن ہاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آج صرف اردن میں موجود ہے۔ یہ ہاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انتہائی مختصر نمائندگی رکھتا ہے۔